بغداد کی زمین پر ایک بڑا ہی عادل اور رحمت والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان فخر الدین تھا۔ سلطان اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک بے چینی رہتی تھی کہ علم کی حقیقت کیا ہے اور اصل تسلی کہاں ملتی ہے۔ اس کے محل میں ہر روز وزیر، قاضی، عالم اور صوفی آتے رہتے۔ کوئی حکمت کی باتیں کرتا، کوئی فلسفے کی، کوئی دنیاوی تجربات بیان کرتا، مگر بادشاہ کے دل کو اکثر تسلی نہیں ملتی۔ ایک رات کا واقعہ ہے، سلطان فخر الدین سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ آسمان میں چاند پورا چمک رہا تھا اور کھڑکی سے اس کی چاندنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ سلطان کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے اور کیا حکمت ہے اس پوری زندگی کی؟ سوال تو ایک تھا، لیکن اسی سے جڑی کئی باتیں اس کے دل میں اٹھنے لگیں۔ اس نے سوچا، سب سے قیمتی وقت کون سا ہے؟ سب سے اہم شخص کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ سلطان نے محسوس کیا کہ اگر ان تین سوالوں کے جواب اسے مل جائیں تو شاید اس کے دل کی بے چینی دور ہو جائے۔ اگلی صبح اس نے اپنے وزیروں اور علماء کو بلایا۔ سب دربار میں جمع ہوئے۔ سنہری قالین بچھے تھے، اونچے جھاڑ پھانوس روشن تھے اور محفل میں شور تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں تم سب کو 3 سوال دیتا ہوں۔ اگر کسی نے صحیح جواب دے دیا تو میں اسے اپنا خاص مرشد مانوں گا اور اسے انعامات دوں گا۔ سوال یہ ہے، سب سے قیمتی وقت کون سا ہے؟ سب سے اہم شخص کون ہے؟ اور انسان کا سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پہلے ایک عالم کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، سب سے قیمتی وقت ماضی ہے، کیونکہ اس میں انسان نے تجربہ حاصل کیا ہے۔ سب سے اہم شخص انسان کا استاد ہے، کیونکہ وہی اسے راستہ دکھاتا ہے، اور سب سے بڑا کام علم حاصل کرنا ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا، لیکن اس کے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر ایک فلسفی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، سب سے قیمتی وقت مستقبل ہے، کیونکہ اس میں ہماری امیدیں ہیں۔ سب سے اہم شخص وہ ہے جو ہمیں طاقت دے، اور سب سے بڑا کام ہے بادشاہ کی خدمت۔ دربار میں تالیاں بجیں، مگر سلطان کا چہرہ غمگین رہا۔ اس نے سوچا، یہ جواب بھی ادھورا ہے۔ تیسرا وزیر بولا، جہاں پناہ، سب سے قیمتی وقت آج ہے۔ سب سے اہم شخص آپ ہیں، اور سب سے بڑا کام ہے حکومت کرنا۔ لوگ خوش ہوئے، مگر بادشاہ کی تلاش وہیں کی وہیں رہی۔ اسے لگا یہ سب دنیاوی جواب ہے، اصلی حکمت ان میں نہیں۔ اس رات پھر بادشاہ بے چین رہا۔ اس نے سوچا، ان سوالوں کے جواب مجھے کسی سچے اللہ والے کے پاس سے ہی ملیں گے۔ محل سے نکل کر وہ بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا کہ شہر سے دور جنگل میں ایک بوڑھا فقیر رہتا ہے، جس کا نام حضرت عبدالحق ہے۔ وہ دنیاوی شہرت سے دور ہے، لیکن اس کے پاس علم اور حکمت کا خزانہ ہے۔ سلطان نے طے کیا کہ وہ اسی سے ملے گا۔ اگلے دن سادے کپڑے پہن کر، سر پر معمولی ٹوپی لگا کر، اپنے 2 وفادار نوکروں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ پرندوں کی آواز، درختوں کی ہریالی اور ٹھنڈی ہوا نے دل کو سکون دیا۔ لمبا سفر طے کر کے وہ آخر کار ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچا۔ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھا انسان لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، داڑھی سفید تھی اور کپڑے بہت سادہ۔ یہی حضرت عبدالحق تھے۔ سلطان ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، اے اللہ کے نیک بندے، میں آپ کے پاس ایک تلاش لے کے آیا ہوں۔ مجھے 3 سوالوں کے جواب چاہیے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بیٹا، سوال تو آسان ہیں، مگر ان کا جواب پانے کے لیے صبر اور عمل چاہیے۔
तुम पहले मेरी मदद करो, फिर देखना अल्लाह तुम्हें जवाब देगा। सुल्तान हैरान हुआ, मगर उसने लकड़ियां उठाई और बूढ़े फकीर के साथ काम करने लगा। घंटों तक उसने झोंपड़ी के कामों में मदद की। उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर दिल में एक अजीब तसल्ली थी। उसी वक्त एक जख्मी आदमी भागता हुआ झोंपड़ी के पास आया। उसके पेट से खून बह रहा था। सुल्तान घबरा गया, लेकिन फकीर ने कहा, इसे उठाओ और पट्टी बांधो। सुल्तान ने अपना कुर्ता फाड़कर उसके जख्म पर बांधा और उसकी देखभाल की। घंटों की मेहनत से उस आदमी की जान बच गई। शाम होने तक वो आदमी होश में आया। उसने सुल्तान के हाथ पकड़ के कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दरअसल तुम्हारा दुश्मन था। मैंने तय किया था कि जंगल में तुम पर हमला करूंगा, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं। सुल्तान का दिल कांप उठा। फकीर मुस्कुराया और बोला, देखा बेटा, तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए। सुल्तान ने कहा, कैसे? फकीर बोला, सबसे कीमती वक्त वही है जो अभी है, क्योंकि इसी लम्हे तुम्हें नेक अमल करने का मौका मिलता है। सबसे अहम शख्स वो है जो तुम्हारे सामने है, क्योंकि उसी की मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा काम है भलाई करना, चाहे वो किसी दुश्मन के लिए ही क्यों ना हो। सुल्तान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने महसूस किया कि उसके दिल की बेचैनी अब दूर हो रही है। फकीर की बातों ने सुल्तान फखरुद्दीन के दिल पर गहरा असर डाला। वो झोंपड़ी के बाहर दरख्त के साए में बैठा देर तक सोचता रहा। चिड़ियों की चहचहाहट और शाम की ठंडी हवा ने उसके दिल को अजीब सी राहत दी, मगर अंदर ही अंदर एक नई आग जलने लगी। ये तो सच है कि लम्हा मौजूद ही सबसे कीमती वक्त है, लेकिन मैं इस पर कैसे अमल करूं? एक सुल्तान के तौर पर तो मेरे पास हजारों काम हैं, हर रोज फैसले लेने होते हैं। अगर मैं हर वक्त सिर्फ मौजूद पर ध्यान दूं तो ममलकत का क्या होगा? वो सवाल करता, फिर खुद ही जवाब ढूंढने लगता। इसी दौरान हजरत अब्दुल हक ने करीब आकर कहा, बेटा, इंसान का नफ्स हमेशा बहाने बनाता है। असल राज यह है कि हाल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारो। जब फैसला करो तो अदल से करो, जब इबादत करो तो इखलास से करो, और जब किसी की मदद करो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सुल्तान ने सर झुका लिया। वो महसूस कर रहा था कि ये फकीर कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का दोस्त है। रात ढलने लगी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। फकीर ने आग जलाई और सबको रोटी और दाल खाने के लिए दी। सुल्तान के लिए यह सादा खाना किसी शाही दावत से ज्यादा लजीज लगा। खाने के बाद सबने वजू किया और नमाज अदा की। सुल्तान के दिल को पहली बार ऐसा सुकून मिला जो महल की ऐशो इशरत में कभी न मिला था। नमाज के बाद फकीर ने कहा, बेटा फखरुद्दीन, तुम्हें अभी अपने दिल को और आजमाइशों से गुजारना होगा। इल्म किताबों में नहीं बल्कि अमल और खिदमत में छुपा है। अगले दिन सुल्तान ने फकीर से इजाजत ली और वापस शहर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब वो वही सुल्तान नहीं रहा था। उसकी आंखों में नई रोशनी थी और दिल में एक नया अज़म, दरबार की आजमाइश। जब वो महल में वापस आया तो वजीरों ने पूछा, जहां पनाह, आपने फकीर से क्या पाया? क्या आपको सवालों के जवाब मिल गए? सुल्तान मुस्कुराया और बोला, हाँ, मगर तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। वक्त आने पर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। वजीर हैरान रह गए। कुछ खुश हुए मगर कुछ के दिल में हसद पैदा हो गया। खास तौर पर वजीर आजम रुकनुद्दीन, जो समझता था कि बादशाह के करीब होने का सबसे ज्यादा हक इसी का है। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर बादशाह किसी फकीर का मुरीद बन गया तो हमारा क्या होगा? हमें तो कोई नहीं पूछेगा। रुकनुद्दीन ने खुफिया तौर पर दूसरे दरबारियों को भड़काना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, बादशाह ने अकल छोड़ दी है, वो एक फकीर के पीछे पागल हो गया है, अब हमारी सल्तनत खतरे में है। दूसरी तरफ सुल्तान फखरुद्दीन के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। अब वो दरबार में फैसले करते वक्त सोचता, इस फैसले से आवाम को फायदा होगा या नुकसान? अगर फायदा होता तो फौरन मंजूरी देता, अगर नुकसान होता तो रोक देता। एक दिन अदालत में एक गरीब औरत आई। उसने कहा, जहां पना, मेरे गांव के रईस ने मेरी जमीन हथिया ली है। मैं कई बार काजी के पास गई मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। सुल्तान ने फौरन तहकीक का हुक्म दिया। पता चला कि औरत सच कह रही है। उसने फौरन जमीन वापस दिलवा दी और उस रईस को सजा दी। अवाम खुश हो गए। वो दुआएं देने लगे, अल्लाह हमारे सुल्तान को सलामत रखे, ये तो सच्चा इंसाफ करने वाला बादशाह है। मगर वजीर रुकनुद्दीन जलने लगा।
اس نے سوچا اگر یہ حال رہا تو عوام بادشاہ کو ولی ماننے لگیں گے اور میری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ آزمائش کا دوسرا مرحلہ۔ چند دن بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک قاصد دوڑتا ہوا دربار میں آیا اور بولا، جہاں پناہ، دشمن کی فوج سرحد پر حملہ آور ہونے والی ہے، ہمیں فوری مجی مدد کی ضرورت ہے۔ پورا دربار گھبرا گیا۔ سب نے کہا، جہاں پناہ، آپ کو فوراً لشکر لے کر نکلنا ہوگا ورنہ سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ سلطان نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی اور پھر بولا، ہم اللہ کے بھروسے پر چلیں گے، لیکن یاد رکھو سب سے قیمتی وقت یہی ہے، ہمیں اسی وقت تیاری کرنی ہوگی۔ سب سپاہیوں کو جمع کرو اور ظلم سے بچنے والوں کی حفاظت کرو۔ فوج تیار ہوئی۔ دشمن کی فوج بھی زبردست تھی۔ میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ سلطان خود گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے اہم شخص وہی ہے جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھاتا رہا۔ اللہ کے نام پر لڑو، کسی کمزور کو نقصان نہ پہنچاؤ، صرف ظالم کا مقابلہ کرو۔ لڑائی کئی دن جاری رہی۔ آخر کار دشمن شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ عوام خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن سلطان کے دل میں غرور نہیں آیا۔ اس نے کہا، یہ کامیابی ہماری نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہے۔ فقیر کی دوبارہ ملاقات۔ کچھ دن بعد سلطان دوبارہ حضرت عبدالحق کے پاس گیا۔ اس نے کہا، حضرت، میں نے آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کی، واقعی دل کو سکون ملا، مگر مجھے ڈر ہے کہ میں کبھی بھٹک نہ جاؤں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، انسان ہمیشہ بھٹکنے کے قریب ہوتا ہے، مگر اگر دل میں اخلاص ہو اور زبان پر اللہ کا نام، تو اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھو، وقت قیمتی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ ہر شخص اہم ہے، اس کی عزت کرو۔ نیکی سب سے بڑا کام ہے، اس میں کبھی سستی نہ کرو۔ سلطان نے ان کی باتوں کو دل میں لکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، اب میں اپنی باقی زندگی انہی اصولوں پر گزاروں گا۔ سلطان فخر الدین اب ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ دربار، محل، خزانہ، طاقت، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کی سب سے بڑی دولت اب سکون اور یقین تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ سب سے قیمتی وقت یہی لمحہ ہے۔ سب سے اہم شخص وہ ہے جو اس وقت سامنے ہے، اور سب سے بڑا کام نیکی کرنا ہے۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ سازش کا جال۔ وزیر اعظم رکن الدین اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی تھی کہ بادشاہ عوام کے قریب ہو رہا ہے اور عدل و انصاف پھیلا رہا ہے۔ وہ دن رات منصوبہ بنانے لگے۔ ایک رات قصر شاہی کے ایک خفیہ کمرے میں رکن الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ بادشاہ اب ہمارے قابو میں نہیں رہا، وہ فقیر کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اگر یہ حال رہا تو ہم سب اپنی کرسیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ بادشاہ کی ساکھ عوام کے دلوں سے نکل جائے، یا پھر وہ خود سلطنت سے ہٹ جائے۔ ایک وزیر نے کہا، ہم یہ افواہ پھیلا سکتے ہیں کہ بادشاہ نے خزانہ ضائع کر دیا ہے اور اب عوام پر بھاری ٹیکس لگائے گا۔ دوسرا بولا، یا پھر یہ خبر پھیلاؤ کہ بادشاہ ایک فقیر کے کہنے پر فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس خود عقل نہیں۔ سب کے سب ہنسنے لگے اور طے کیا کہ اگلے ہی دن یہ سازش شروع کی جائے۔ عوام کا امتحان۔ اگلے دن شہر میں عجیب افواہیں گردش کرنے لگیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے، سلطان خزانہ لٹا رہا ہے۔ کچھ بولے، وہ تو بس ایک فقیر کے حکم پر چلتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا۔ کچھ نے کہا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس نے ہماری زمین واپس دلائی، انصاف کیا اور دشمن کو شکست دی، ایسا بادشاہ کہاں ملے گا؟ لیکن کچھ لوگ بہک گئے۔ یہ خبر سلطان کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے وزیروں کو جمع کر کے کہا، اگر میں نے کبھی خزانہ ضائع کیا ہے تو حساب پیش کرو، اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو گواہ لاؤ۔ وزیر گنگ ہو گئے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ سلطان نے کہا، جان لو، سب سے بڑا ظلم جھوٹ ہے، اور جو سلطنت جھوٹ پر کھڑی ہو وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ عوام نے یہ بات سنی اور ان کے دل صاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا سلطان سچا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ رکن الدین جل کر رہ گیا۔ آخری امتحان۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک سفیر نے خبر دی کہ ایک ہمسایہ سلطنت کا بادشاہ فخر الدین سے ملنا چاہتا ہے، مگر شرط یہ رکھی کہ ملاقات فقیر حضرت عبدالحق کے بغیر ممکن نہیں۔ سلطان حیران ہوا، یہ کیسا پیغام ہے؟ کیا وہ واقعی مجھ سے ملنا چاہتا ہے یا کوئی چال ہے؟ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور حضرت عبدالحق کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ہمسایہ سلطنت کے قصر میں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ تخت پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا،
اے फखरुद्दीन, तुम्हारे 3 सवालों की खबर दूर दूर तक फैल गई है. मैं भी उनके जवाब सुनना चाहता हूं. बताओ, सबसे कीमती वक्त कौन सा है, सबसे अहम शख्स कौन है और सबसे बड़ा काम कौन सा है? पूरा दरबार खामोश हो गया. सबकी नजरें फखरुद्दीन पर जम गईं. सुल्तान ने बुलंद आवाज से कहा, सबसे कीमती वक्त यही लम्हा है, क्योंकि यही वो घड़ी है जिसमें हम नेकी कर सकते हैं. सबसे अहम शख्स वो है जो इस वक्त हमारे सामने है, क्योंकि इसी के हुकूक हम पर लाजिम है. और सबसे बड़ा काम नेकी करना है, खा किसी दुश्मन या अजनबी के साथ ही क्यों ना हो. ये अल्फाज सुनकर वहां का बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ. उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. उसने कहा, यही तो वो हकीकत है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था. आज मुझे सुकून मिला है. ए फखरुद्दीन, तुम सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक हादी हो जो लोगों को अल्लाह के करीब ले जाने वाला हो. पूरा दरबार सुभान अल्लाह कह उठा. इख्तिताम और नसीहत. सुल्तान फखरुद्दीन अपनी सल्तनत लौटा. अब वो पहले से ज्यादा आदिल, ज्यादा मेहरबान और ज्यादा हकीम हो गया था. अवाम उसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का वली मानने लगे. मगर वो हमेशा आजिज़ी से कहता, मैं कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह है. अगर मैंने कोई भलाई की है तो ये अल्लाह की तौफीक से है. हजरत अब्दुल हक ने एक दिन उसे वसीयत की, बेटा याद रखना, बादशाहत का असल मकसद दुनियावी शान नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत है. अगर तुमने ये मकसद पूरा किया तो तुम्हारा नाम क़यामत तक रोशन रहेगा. वक्त गुजरता गया. फखरुद्दीन की हुकूमत में अदलो इंसाफ फैल गया. गुर्बत कम हो गई, इल्म आम हो गया और लोग खुशहाल होने लगे. जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो पूरा शहर रोता हुआ कह रहा था, हमने ऐसा बादशाह कभी नहीं देखा. ये तो अल्लाह का सच्चा बंदा था. सबक. इस किस्से से हमें यही सीखने को मिलता है कि लम्हे मौजूद सबसे कीमती है. जो शख्स हमारे सामने है वही सबसे अहम है और सबसे बड़ा काम नेकी करना है.